کے یزیدوں کو پریشانی ہے، ساری دنیا کے یزیدوں کو پریشانی ہے، ساری دنیا کے یزیدوں کو پریشانی ہے، بات تلوار کی گردن نے کہاں مانی ہے، بات تلوار کی گردن نے کہاں مانی ہے، اور اس سے آگے کا سفر کیسے کٹے میں جانوں، اس سے آگے کا سفر کیسے کٹے میں جانوں، تم نے بس خاک شفا قبر میں پہنچانی ہے، تم نے بس خاک شفا قبر میں پہنچانی ہے، بات تلوار کی گردن کہاں مانی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات تعمیر حکم میں امام سے چند شعر آپ کی سماعت ہونے والے۔ مجھ جب لاش عباس پہ شاد دلگیر آئی آواز کہ ہٹ جاؤ بس اے قوم شریر، بھائی سے ملنے کو آتے ہیں جناب شبیر، بھائی بھائی کی ہے یہ آج ملاقات اخیر، اور تقدیر ہر ایک رنج و بلا دکھلائے، لاش بھائی کی نہ بھائی کو خدا دکھلائے، اور تقدیر ہر ایک رنج و بلا دکھلائے، لاش بھائی کی نہ بھائی کو خدا دکھلائے، ارے بھائی سے بھائی کو ڈھارس بھی بڑی ہوتی ہے، بھائی کام آتا ہے جو دھوپ کڑی ہوتی ہے، بھائی اٹھتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں سارے سارے، لاش بھائی کی نہ
कीना भाई को खुदा दिखलाए। ये वो दिन है कि चमन लगते हैं वीराने से, टूट जाती है कमर भाई के मर जाने से। एक कयामत है कि जब घर में न लाश आए, लाश भाई की ना भाई को खुदा दिखलाए। लाशे बने अली पर जो गया बने अली, बोले भैया तेरे साथ मेरी जान चली। यही कहते हुए पहुंचे लबे दरिया है। लाश भाई की ना भाई को खुदा दिखलाए। लाशे गाजी से सुए खेमा जो पलटे शगदी, देखा ज़ैनब ने अजब हाल मेरे शादे मुबीन। अपने माँ जाए को देखा तो पुकारी हाय। लाश भाई की ना भाई को खुदा दिखलाए। कोई गमशीर न मंज़र कभी ऐसा देखे, अपने दो भाइयों के सर-नेज़ा देखे। लाश उन दोनों की बेडोर कफन रह जाए। लाश भाई की ना भाई को खुदा दिखलाए। बस में मातम में पढ़ो माज तो मीसम होगा, खुद ही एक सियाह मिस्रे मुनिस बाखुदा। और तकदीर हर एक रंजो भला दिखलाए। लाश भाई की ना भाई को खुदा दिखलाए। और तकदीर हर एक रंजो भला दिखलाए। लाश भाई की ना भाई को खुदा दिखलाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सूरह फातिहा बानी मजलिस के जितने भी घर में लोग जब नहीं थी, उनकी रूह को शामिल करते हुए कायम हुसैन
اسی صاحب کہتے ہیں بھائیوں پر نام ہیں ان کے اور ان کے اللہ کے لیے الگ خصوص مرحوم سید طائف حسین رضوی شیخ حسین رضوی اور سیدہ سائدہ خاتون جعفری بنت سید محمد حسین جعفری سید حسن رضوی ابن غضبت حسن زیدی اور سید عالی حسن زیدی ابن سید غضبت حسین زیدی کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من أول إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى حضرت محترم 1444 ہجری کا 11واں محرم اپنے اختتام پہنچا. اور اس سادہ خانے میں یہ مجلس منسوب ہے امام حسین کے عاشق بہت سارے ہیں, امام حسین کے انصار بہت سارے ہیں. مجلس مخصوص ہے ظفر الدین کے حوالے سے تھوڑا سا جنہ کا تذکرہ اور اس کے بعد جو معروضات میں آپ کو پہنچائے جائیں. پروردگار عالم نے اس کائنات میں جس شے کو بنایا اور ہر شے کو اپنی تصویر و تحلیل و حمد و ثنا پہ معمول کیا. اچھا, جس چیز کو بھی اپنی تصویر تحلیل و حمد و ثنا پہ معمول کیا اس کو نعت یا حمد یا تعریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معمول کیا. اور اس کے بعد رسول اللہ کی جتنی آل ہے یا رسول خدا کے جتنے جانشین برحق ہیں ان جانشین برحق کی تعریف ان کی نعت پہ بھی معمول کیا, ان کے فضائل کو آگاہ کیا. اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام اپنی جگہ ایک فضیلت رکھتے ہیں, لیکن پروردگار عالم نے بہتر جانا کس معصوم سے, کس امام سے, کس نبی سے کیا کام. ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں امام نے بہت زیادہ کام کیا اور فلاں امام نے دین کا زیادہ کام کیا. شہادت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ شدت شہادت مصائب شہادت حسین ابن علی, چونکہ مرحلہ شہادت بھی معین کردہ پروردگار عالم. اور یہ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے مکتب تشیع اس اعتبار سے پوری کائنات کا لاجواب و بے مثال مذہب کہ اس کے پاس فقط اس دنیا سے متعلق چیزیں نہیں ہیں بلکہ پروردگار عالم نے جتنے بھی کام انجام دیے ہیں اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے
کہ ہمارا آپ کے استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی اس کائنات سے پہلے کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا تھا، کس طرح ہو رہا تھا، لیکن دامن اہل بیت نے ہمیں تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا۔ اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں تاکہ بچوں جوان جو سن رہے ہیں، عقائد کے بہت سارے مسئلے خود بخود اس جملے میں حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جو پیدا کیا، اس کائنات کے پیدا کرنے سے تقریباً روایت 7000 قبل چاہدہ معصومین علیہ السلام کے انوار کو پیدا کیا۔ سلام پڑھے محمد۔ چاہدہ معصومین کے انوار کو پیدا کر دیا۔ اچھا ایک سوال ہو سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، وہ کیا کہ کائنات کے خلق کرنے سے 7000 سال پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک آدھ مہینے 2 مہینے سال پہلے پیدا کر دیتا پروردگار عالم۔ لیکن فطری ایک مسئلہ ہے کہ شخص اب آپ کے رکھیں کوئی بھی اسکول بناتا ہے، کالج بناتا ہے، کوئی سینٹر ٹیوشن سینٹر بناتا ہے، جگہ لیتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، بلڈنگ کو ڈیزائن کرواتا ہے، اس کے حوالے سے ڈیزائن کرواتا ہے۔ جو چیز بننی ہے کمرے ویسے ڈیزائن ہو، ایسا نہیں ہے بننا اسکول ہے کمرے فلیٹ کے ڈیزائن ہو، بننا فلیٹ ہے کمرے اسکول کے ڈیزائن ہو۔ تو یاد رکھیے جب دنیا ڈیزائن ہو رہی تھی پروردگار عالم کو پتا تھا مجھے کس اعتبار سے ڈیزائن کرے۔ اور پھر جو یہ میں نے کہا 7000 سال پہلے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ اس سے ایک بات ہم تک پہنچ کے یہ 7000 قبل پہلے پیدا ہونا جسٹیفیکیشن بن گئی، اسناد یا سند بن گئی کس چیز کی کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، دنیا کی کوئی بھی شے کو پروردگار عالم نے خلق کیا، ان تمام چیزوں کے خلق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ اہل بیت واقف ہے یہ کیسے بنی۔ اسی لیے جب اہل بیت معصومین علیہ السلام سے کوئی سوال کرتا تھا اہل بیت فوراً جواب دیتے تھے۔ اصل وہ پوچھتے تھے مولا آپ کو کیسے پتہ چلی یہ بات؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں چلے رسول خدا کا معاملہ ہٹائیں، ایک لمحے کو ہٹائیں رسول خدا کا معاملہ، مولا علی سے شروع کرتے ہیں۔ مولا یہ جو ہم بات آپ سے پوچھ رہے ہیں ابراہیم کے دور کی پوچھ رہے ہیں، اسماعیل کے دور کی پوچھ رہے ہیں، نوح کے دور کی پوچھ رہے ہیں، عیسیٰ کے دور کی پوچھ رہے ہیں، اتنا عرصہ سال پہلے اگر ہم اس کی تحقیق کرنے چلے ہیں کتنوں سالوں پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام کے دنیا میں آمد سے کتنوں سال پہلے یہ تمام کام ہو گئے تھے۔ ابراہیم و عیسیٰ موسیٰ نوح ذوالکفل و ذوالقرنین اور یحییٰ سب کے معاملات ہو گئے تھے۔ لیکن اہل بیت سے جب پوچھا جائے ان نبیوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، ان کے فلسفے منطق کے بارے میں انہوں نے یہ کام کیوں کیا، ایسے جواب دیتے جسے انہوں نے بنایا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا نور اس وقت بھی بصیرت بھی رکھتا تھا، بصارت بھی رکھتا تھا، اور اس لیے پروردگار عالم نے انہیں پیدا کر دیا۔ دیکھیں بہت سی چیزوں کو آپ ٹٹولنا شروع کرتے ہیں، کھنگالنا شروع کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ ایک لمحے کو ہم فرض کر لیں کہ اگر اہل بیت معصومین علیہ السلام کے لوگوں کو نہیں بنایا جاتا اور دنیا سے پہلے انہیں خلق کر دیتا کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے، اگر دنیا میں آنے والے ابراہیم کے دور کا سوال کر لیتے تو کیا ان کے پاس جواب ہوتا؟ ٹیکنیکلی تو جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ کا سوال کر لیتے نہیں ہوتا، موسیٰ کا سوال کر لیتے نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہو گئی کہ ان تمام لوگوں کے تمام امور جتنے تھے سب کے جوابات کے دینے کے لیے پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا پہلے ان کے نور کو خلق کرو پھر دنیا کو خلق کرو تاکہ ان کے پاس سارے جوابات معلوم۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، اور پھر یہ تو دنیا کی چیزوں کے لیے تھا، لیکن ان کے فضائل کو بھی رکھا پروردگار عالم۔ فضائل کو کیا رکھا؟ یعنی یہ نہیں کہ ہم پہلے بنا لیں تاکہ ان کو انفارمیشن رہے کہ ابراہیم کے دور کے معاملات کیا تھے، عیسیٰ کے دور کے معاملات کیا تھے، کو انفارمیشن رہے، ایسا نہیں ہے۔ روایات سے جو چیزیں پتہ چلنے سے انفارمیشن کے تحت نہیں تھا۔ ابراہیم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے یا ابراہیم کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، موسیٰ کو مشکل پیش آ رہی ہے، عیسیٰ کو مشکل پیش آ رہی ہے، نوح کو مشکل پیش آ رہی ہے، جتنے نبیوں کو مشکل پیش آ رہی ہے،
اب جب مشکل پیش آئی، مشکل خود سے پوچھا پروردگار عالم ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان اہل بیت معصومین، یہ دوسرا پہلو، ان اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل کو عیاں کرنے کے لیے ان نبیوں سے کہا ان کے نام سے طلب کرو، ہم تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے۔ اچھا انہیں تو پتہ ہی نہیں یہ ہے یہ چکر، پروردگار عالم کہہ رہا ہوں گے کوئی ہم سے پہلے بھی ہوں گے ان لوگوں کے ناموں سے۔ بات دوسری ہے فضیلت پہلے، تیسری چیز کہ صرف یہ نہیں کہ ان سے مدد مانگنی ہے، نہیں، پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے انہی کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا ہے، یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی وجہ سے کائنات کو ہم نے خلق کیا ہے۔ چوتھی بات کہ پروردگار عالم نے یہ بھی وعدہ کر دیا کہ دیکھو اگر ولایت رسول آل رسول کو نہیں مانو گے ہم تمہیں جو درجہ دینے والے ہیں وہ درجہ نہیں دیں گے۔ یعنی کہ سمجھئے ابراہیم کو نبوت، ولایت رسول آل رسول، موسیٰ کو نبوت، ولایت رسول آل رسول، عیسیٰ کو نبوت، یہ میسج نہیں کہہ رہا، اصول کافی میں باقاعدہ رسول سے حدیث ہیں کہ ان لوگوں کو اس وقت تک درجہ نبوت عطا نہیں کیا گیا جب تک انہوں نے ولایت رسول علیہ رسول کو قبول نہ کر لی، اس کے بعد انہیں درجہ دیا گیا، انہیں ہر چیز کی طریقہ کار تھا اور عذر۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ اب ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں کہ آسانی سے نہیں بنتا، جو تعلیم سے وابستہ ہیں لوگ یا کسی اعتبار سے وابستہ ہے انہیں یہ بات پتہ ہے، اور اب تو ماحول معاشرے میں ہر ذی شعور یہ جانتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ پلاننگ ہم نہیں کہہ رہے، مولا کہہ رہے پہلے پلاننگ کرو، یعنی پہلے نظریہ عقیدہ ڈیولپ کرو، اس کے بعد عملی منزل میں داخل ہو۔ نظریہ اور عقیدہ جتنا اچھا ہوگا عمل اتنا ہی اچھا ہوگا، نظریہ جتنا فلاپ ہوگا، کچا ہوگا، کمزور ہوگا، عمل اس سے زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ مثلا کوئی بلڈنگ سٹی بناتے، بارش ہو گئی، یہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے، کیسے بنائیے، یہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے، ارے خیال نہیں رہا، معاملہ خیال کرنی ہے، معاملہ کس چیز کا ہے، پلاننگ غلط ہونے کا، مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے کا۔ اسی طرح تو پروردگار عالم نے جب آپ یہ دنیا میں بناتے ہیں اسکول، آپ نے زمین لے لیا اسکول بننا شروع ہو رہا ہے، آپ ایڈمیشن کا بورڈ نہیں لگاتے، بھائی دیکھ رہے ہیں لوگ اسکول، ہاں یہ بھارت کے اسکول جیسے بن رہے ہیں، اب کون سا بورڈ لگنا چاہیے، ایڈمیشن کا بورڈ لگنا چاہیے، نہیں، ایڈمیشن کا بورڈ لگاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا پاکستان کے ماحول کا تو سب کو پتا ہے، بہت تیزی سے بڑھ جائیے، 2-3 مہینے میں بھی بورڈ لگائیں گے، 2-3 مہینے میں اچھا خاصے لوگ آ جائیں گے، نہیں، اس سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ وہاں کے اسٹاف کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور ایبیلٹی پہ کرتے ہیں۔ اچھا ہو سکتے ہیں اس اسٹاف میں اگر 4 بھائی ٹیچنگ کے لیے درخواست دے دیں، 2 بہنیں ٹیچنگ کے لیے درخواست دے دیں، اگر ان کے اندر قابلیت تھی انہیں لے لیا، غیر کو بھی لے لیا، اب اگر کوئی آپ سے آگے گیا طلبہ پروری چل رہی ہے، لیکن وہ رشتہ دار آپ کی طلبہ پروری کی قابلیت، تو پروردگار عالم نے جب دنیا کو ڈیزائن کیا اور مصطفیٰ کی آل کو اپوائنٹ کیا تو اقربا پروری نہیں تھی، وہ قابلیت تھی۔ اچھا ایک سوال اور فوراً آ جائے گا، دیکھیں امام حسین کی مجلس کا ایک معیار بلند ہونا چاہیے، معیار مولانا مرزا سعد صاحب کہتے ہیں علمی معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں، ہلکی پھلکی گفتگو تو صحیح ہے، سمجھ آیا کہ تھوڑا سا معیار بلند کریں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ جیسے میں نے کہا کہ انہیں ایبیلٹی کی بنیاد پر اپوائنٹ کر لیا، امامت اول پہ اپوائنٹ کر لیا، پوری کائنات میں جنت میں سرداران کے حوالے سے اپوائنٹ کر لیا، امتحان شدید ترین امتحان دیا امام حسین نے، نمبر حسن کا پہلے رکھ دیا۔ یہ سب امام حسن کی جو معاملات ہیں، امام حسین کی شہادت، ان کی شہادت دیکھیں، ان کے امام حسن تو خود اپنی زبان سے قول تھا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اچھا میں بتا دوں یہ کا یوم کا پڑھنا چاہیے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لا یوم، کیونکہ اکثر وہ جو اعلان سے پڑھتے ہیں آتی ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے
لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، میں نے سب سے پڑھتا ہوا دیکھا، وہ پڑھتا لا یوما کیوں مکا، کیوں مکا کا لکھا ہے، اچھا وہ تو آپ نے لکھا تو نہیں جائے گا، وہ کیوں مکا، لیکن عربی اعتبار سے اس کو پڑھا ہی جائے گا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا یوم، امام حسن اپنی شہادت پہ کہتے ہیں لا یوم، یہ دن نہیں ہے، کئی یوم کیا، یہ کاف کافی تشبیہ کے لیے آتا ہے، شباہت کے لیے، مثال کے لیے آتا ہے۔ امام حسن سے امام حسن نے ایک جملہ کہا تھا لا یوم کئی یوم کیا ابا عبداللہ، اے بھائی حسین میرا جو دن سب تھا اتنا سب تھوڑی ہے، یہ دن سب تھا ہی نہیں، کئی یوم کیا ابا عبداللہ، اس دن سے جو تمہارا دن ہے، کہ میں نے اس وجہ سے اس بات کو بیان کرنا مناسب ویدہ سمجھا کہ لوگ وہ غلط عبارت پڑھ رہے ہیں، کوئی غیر مذہب والا سنے گا اور کہا انہی کے مکتب اور مذہب جو انہیں پڑھنا نہیں آتی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا اگر کوئی پوچھ لے بھائی یہ کیا لکھا ہے آپ کی، یہ حدیث امام حسن اس وقت کے لکھی جو امام حسن کی روح پر باس کرنے والی تھی، اور امام حسین امام حسن کا سرور ہے کہ اس وقت کی حدیث اگر تو سوال یہ پیدا ہوا جیسے میں نے کہا کہ ایبیلٹی، آپ کہیں گے یہ ایبیلٹی آئی کہاں؟ رسول اللہ کا نمبر، امام علی کا نمبر، امام حسن امام حسین کا نمبر رکھا، پروردگار عالم کو ابتدائی کائنات سے لے کر انتہا تک جتنے لوگوں کو پیدا کرنا قیامت تک خدا نے ساری روحوں کو بنا کے امتحان لے لیا ہے، اب صرف پروردگار عالم کے لیے کام رہ گیا ہے ابدان بنانا، روح ڈالنا، ابدان بنانا، روح ڈالنا، اور یہ معاملہ اس طرح زیادہ بہتر ہو گیا کہ جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سامنے جلدی معاملات پیش کرنے تاکہ زیادہ وقت نہ لگے، مولا بیٹھے تھے، جیسے کبھی کبھار آپ کے ہاتھ میں درخت کی لکڑی ہوتی ہے، بات کر رہے ہو درخت کی لکڑی تھی، پین تھا، کوئی لکڑی تھی، آپ ہاتھ میں کچھ کرتے رہتے ہیں یا زمین میں چلاتے رہتے ہیں، مولا اپنے بیٹھے تھے، لکڑی ہاتھ میں تھی، مٹی پر بیٹھے تھے، مٹی کا دور تھا، مٹی پر بیٹھے تھے، تو افراد آئے، آتے ہی کہا وہ ہمارا والا قول کا مولا سے میں آپ کا محب ہوں۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا، اس کے بعد دوبارہ زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور لکڑی جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ زمین پہ چلاتے رہے، وہ یہ سمجھے کہ مولا نے گھور کے دیکھا، اس لکڑی نے پھر زمین پہ پھیرنا شروع کر دیا، مولا نے کوئی نامے کے بعد کہا تو ہمارا محب نہیں ہے، چھوڑ دو، اس سے آگے مولا نے دوسرے والے نے کوشش کی میں دعویٰ کرتا ہوں، مولا میں محب ہوں، مولا نے پھر اس کی طرف دیکھا دوسرے والے کی طرف اور لکڑی زمین میں چلانا شروع کی، کہا تو ہمارا محب، پہلے والے کا اعتراض ہوا، مجھے تو منع کر دیا، انہیں کہہ دیا محب ہے، یہ کیا تھا؟ مولا نے کہا تم کیا سمجھتا ہو کہ ہم یہ جو زمین پر بیٹھے یہ لکڑی جو ہمارے ہاتھ میں یہ عبث کام کرنا ہے، امامت کوئی بھی کام عبث نہیں کرتی، یہ جب ہم لکڑی چلا رہے تھے میں یہ لکڑی نہیں چلا رہا تھا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں روحوں کی فہرست چیک کر رہا تھا، ان روحوں میں تیرا نام دشمنوں میں تھا، محبوں میں نہیں، اور جب اس نے کہا کہ مولا میں محب ہوں، میں نے پھر لکڑی جلائی، جب میں وہ لکڑی جلائی اس فہرست میں اس کے نام نکل آیا، اور اس کے بعد مولا نے جملہ کہا سنو نہ میرے محبوں میں اضافہ ہوگا نہ ہی میرے دشمنوں میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیے جب میں نے روحوں کا پہلے بیان کر دیا اب معاملہ حل ہو گیا، جب پروردگار عالم نے تمام روحوں کا امتحان لے لیا اور صرف ابدان میں ڈالنا ہے تو اس کی معلومات صرف علی ابن ابی طالب کو پتا ہے کتنے ہمارا محب آنے ہیں دنیا میں، کتنے ہمارے دشمن آنے ہیں، تو صحیح تو کہا نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے ارے صاحب ہم تو قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہونے ہیں، اور مولا جی نے مولا ہے لیکن مولا نے جس بنیاد پہ کہہ دیا تو میں گفتگو کو وہاں سے لے کر آیا کہ مولا نے بات وہاں سے شروع کی کہ روحوں کا امتحان ہو چکا اور اسی امتحان کی بنیاد پر رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تھا آپ پہلے کیسے بن گئے، کہا تمام روحوں کے آگے پروردگار عالم نے اپنی توحید اپنے وجود کو پیش کیا، تمام جتنی کائنات میں چیزیں آنی ہیں حتی کہ ذرات، پتھر، چرند، پرند، پانی، پہاڑ، یہ وہ سب سے پروردگار عالم نے اپنے ربوبیت کے بارے میں پوچھا،
تو رسول خدا نے کہا سب سے پہلے آواز میرے زبان سے میرے منہ سے صادر ہوئی تھی لبیک بلا یا ربی. تو پروردگار عالم نے کائنات میں سب سے پہلا نمبر میرا رکھ دیا. یعنی افضل کائنات. یہ سوال سننے میں آپ کو چھوٹا سا لگ رہا ہے, کسی حیثیت سے آگے پوچھیں محمد مصطفیٰ کا نمبر پہلے تھی. مجھے پتہ جواب نہیں ہوگا, آپ سب سے پوچھ لیں. یہ جو توسط ہے امام حسین کی مجلس کا, عقیدے کا اتنا بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کا یہ جو درجہ ہے اور امام حسین کا درجہ, اور پھر اذان, ان تمام معاملات کے بعد جب ساری چیزوں کے آگے رکھی گئی تھی تو جلدی تمہیں اس گفتگو اتمام یا آخر انتہا تک لے جاؤں کہ پروردگار عالم نے اجنہ کے مسائل میں جنوں کی دو جماعت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ الذاریات کی آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے نئے خلق کے جنوں انسانوں کو مگر کی عبادت کے لیے. دو آپ قسمیں بنائی ہیں انسان یا اجنہ, ان میں بھی برے ہوتے ہیں ان میں بھی برے ہوتے ہیں, ان میں بھی قابل ہوتے ہیں ان میں بھی قابل ہوتے ہیں, اس میں بھی اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں ان میں بھی اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں, اس میں اہل بیت کے بھی دوست ہوتے ہیں ان میں بھی اہل بیت کے دوست ہوتے ہیں, اس میں جاہل ہوتے ہیں اس میں بھی جاہل ہوتے ہیں, یہاں عالم ہوتے ہیں یہاں بھی عالم ہوتے ہیں. فرق ایک الگ ہے بس, کیا یہ نظر آتا ہے یہ نظر نہیں آتا, اجنہ نظر نہیں آتا. اور پھر باقاعدہ بہت ساری روایات ہیں کہ اجنہ کا اچھا جیسے ہی کہا تھا نا اجنہ کا وجود, تو اکثر جنوں کے نام سے ڈرے آتے ہیں. جنہیں یا کوئی جن بھی نہیں, مثلا آپ صاحب کہتے ہیں میں گزارش کروں گا سلوات پڑھ کے آگے آ جائے تاکہ پیچھے جگہ نہیں, آگے آگے آ جائیں مغنی کو, کیونکہ بارش کا بھی موسم ہے جگہ باہر نہیں. ایک بار اور بلند سلوات پڑھ دینا محمد, جو پیچھے جوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آگے آ جائیں تاکہ بارش کے موسم میں باہر کسی کو کھڑا نہ ہونا. سلوات پڑھیں محمد والے. جیسے جنوں کے کہا جائے فطرت انسانی ڈرتی پہلے سنیں. ارے بھائی پہلے جو اجنہ ہے تم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہو, ہر ڈپارٹ کے پیچھے اہل بیت کی ایک پوری تفصیل موجود ہے. یہ خاصہ ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت سے جو چیز پوچھی گئی, پانی پوچھا اہل بیت بتائیں گے پانی کی قسمیں کون کون سی, کون سا پانی کیوں. یعنی جب معصومین سے پوچھا گیا تھا کون سی چیز بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی, کا سمندر کا پانی, تو کون سی کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں, کا عمر. جب پانی کی بات آئی تھی مولا تو پانی کڑوا ہوتا ہے کبھی میٹھا ہوتا ہے. مولا نے کہا ہماری ولایت, ہم رسول علیہ رسول کی ولایت کائنات کے ذرے ذرے پر تالی کی گئی تھی. جس نے قبول کیا وہ میٹھا, جس نے انکار کیا وہ کڑوا. دیکھیے یہ بھی چیز سامنے آ گئی. اب اتنی ساری کڑی ہوئی چیزیں مل گئے, یہ کیا بات ہوئی, بات تمہاری سمجھ میں آئے نہیں آئے ہمیں ہمارے امام نے بتائی ہے, اور جو امام کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے وہ سند ہوتی ہے اور وہ حجت ہوتی ہے. کیونکہ جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہے, اس وجہ سے ان کی بات یہ ہمارے لیے حجت ہوتی ہے. چون چرا نہیں ہوتی, حجت کا معنی چون چرا نہیں ہے. تو جیسے ہی میں نے کہا اجنہ تو فوراً ڈرے. اجنہ کی قسمیں ہیں, ایک اجنہ کی قسم وہ ہے جو عبادت گزار ہے, ایک وہ جو عبادت گزار نہیں, ایک وہ ہے جو ستاتی بتاتی نہیں ہے, ستاتی ہے. یعنی اب ستاتی وغیرہ نہیں ہے, بہت سارے گھروں میں ہوں گے اجنہ. کچھ لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے کوئی ہے ہمارے گھر میں, ہم سبھی لوگ آپ جانتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہے, ہم سوال سیدھا سیدھا کر لیتے ہیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے, اتنے نقصان تو رہنے دیجیے. کوئی اتنی بڑی کائنات ہے, اتنے اجنہ ہیں, کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی حفاظت کرنا ہے گھر کی اور سامان کی, آپ کو نظر نہیں آئے, آپ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا نا, کوئی نقصان نہیں پہنچا, بلکہ فائدے ہی ہو رہا ہے, فائدے کروا رہے ہیں. یہ کبھی موٹر خراب نہیں ہوتی, وہ جن صحیح کر دیتا ہوگا خراب ہونے سے پہلے. اب اہل بیت کے جانے والے آپ کے جن آپ کے چلے جاتے ہیں گھر کی حفاظت, کچھ کچھ نہیں سیکھتا وہ حفاظت کرنا. اچھا پھر ایک اور مسئلہ ہے, وہ کیا ہے, زعفر جن کا جو معاملہ ہے. جیسے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں, اسی طرح جنوں میں پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں, سبھی چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. انسان اعتراض کر دے گا ہم تو ہمیں یہ زیادہ ہیں, نہیں میں بھی مر جاتے ہیں. باقاعدہ زعفر جن کون ہے, روایت میں یہ آیا کہ زعفر جن نے خدا سے کہا پروردگار حسین کی مدد کرنے کے لیے بھیج چاہتے میں جا کے مدد کروں. آواز قدرت آئی کیونکہ میں بھیج دوں گا, میں اجازت دے دوں گا,
لیکن معاملہ حسین پر ہے، اگر وہ قبول کر لے کیونکہ یہ ابراہیم کا پوتا ہے، ابراہیم کے پاس ہم نے بھیجا تھا، ملائکہ نے کہا ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو ابراہیم کا جواب کیا تھا؟ تم سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے۔ وہی جواب ہو سکتا ہے یہ دے، یقیناً یہ دے۔ جب اجنہ آئے تھے پہلے والا مدد سے قدرت۔ اچھا اب ایک سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، میں نے کہا نا گفتگو کو بہت ٹیکنیکل رکھیں آپ، سامنے والے کو گفتگو سنا رہے ہیں، اس کے ذہن میں سوال نہیں آیا تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو آپ نے امام حسن کی چاہیے ایکسپٹ کر لیں۔ لیکن اگر اجنہ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، مردے کے ذریعے اگر ساری چیزیں لینا تھی تو کمال حسین کیا ہوگا؟ کمال مصیبت صبر کیا ہوگا؟ مصیبت کا صبر کو کیا کمال ہو جاتا؟ مثلا آدمی بہت خوبصورت ہے، میں بہت خوبصورت ہوں، آپ کے تمہارے سوچے کمال خوبصورت ہوں، یہ بڑے یہ صورت تو خدا نے بنائی ہے۔ ہاں اگر تمہارا کوئی کمال ہوتا تو ہم اور اس میں بھی امام کا ایک چھٹے امام سے مناظرہ ہوتا ہے ایک شخص کا کوئی پیدا ویدا کرنے والا نہیں، ہر انسان خود پیدا ہوتا ہے۔ امامت تو ایسے بات کرتی ہے، امام نے کہا اچھا تیرا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان خود پیدا ہوتا ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ ہے تو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ امام نے عجیب سوال کیا، یہ بتا کہ اتنی بڑی کائنات میں اتنے سارے لوگوں میں تو سب سے خوبصورت ہے، تو اس کو مانے گا؟ نہیں، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ کہا جب تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، جب تو اپنے آپ کو بنا رہا تھا تو اپنے آپ کو سب سے خوبصورت بنا تھا، اب تو خاموش۔ امام نے کہا تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نے کہا یوں اگر ہم کہہ دیتے ہیں ہاں کا پھنسا، ہاں جیسے اس نے ہاں کا، امام نے کہا تو ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ تو اپنے آپ کو تمام کائنات میں جتنے لوگ موجود تھے خوبصورت ان سے اچھا بناتا، اب خاموش۔ امام نے کہا تو نے نہیں بنایا، بنانے والے کوئی اور ہے جو ہمارا رب ہے، جو خدا ہے۔ تو اجنہ کی یہ قسم جعفر جن کو امام نے جواب دیا، لیکن امام نے جعفر جن کو جعفر جن کو یہ کہا تھا، اچھا سنو جعفر کہتے ہیں، جعفر جن یعنی کوئی نیا جن ابھی نہیں آیا ہے، پرانے کی بات ہوئی ہے، جعفر اس سے جائے زعفران۔ امام نے اسے کہا تھا 10 محرم کو آنا، ابھی ضرورت نہیں تھی، اور میں نے وجہ بھی بتا دی، اگر امام نے واپس لوٹایا، اب امام نے انہیں تو واپس لوٹایا اجتماع سے بلند کی، روز کی سنی جب تک کربلا میں نہیں ہوگی آپ حقیقت تک اور فضیلت تک نہیں پہنچے۔ روز کی سنی آپ کے ذہن میں، ایران میں عالم نے کتاب لکھی ہے، ربی سے کتاب ہے، اس میں بہت سارے فن لکھے ہوئے، تو اس میں کیا ہے فن سماعت، سماعت کا فن، سننے کا فن، آوازیں سنتے نہیں، فن سماعت یہ بات سنی جائے، اس پر اعتراض کیا جائے تاکہ اس کی گہرائی آپ تک پہنچی جائے، وہ چیز آپ کے ذہن میں محسوس ہو۔ اجنہ کو واپس بھیج رہے ہیں، کس کا بات قبول کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اجنہ کو کہہ رہے ہیں نہیں مدد نہیں چاہیے، اور یہاں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مقیم کوئی سنا جانتے ہیں؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ اجنہ کا معاملہ یہ کہ یہ نظر نہیں آتے، یہ نظر نہیں آتے، اور زیادہ تر ان کے معاملات دست خدا میں ہے، پروردگار عالم نے وہی قرار دے دیے، دست خدا میں قرار دے دیے۔ انسانوں کے معاملات دست خدا میں تو ہیں لیکن اختیار حاصل، انہیں اختیار نہیں ہے، انہیں اختیار حاصل ہے دست خدا میں آنے کے بعد لوگوں کو۔ اچھا پھر جنت میں جو اجنہ جائیں گے وہ تو جائیں گے، ان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ انسانوں میں جو جنت میں جانا ہے انہیں مصیبت سے گزرنا ہے، امتحان سے گزرنا ہے، اس وجہ سے امام نے استغاثہ بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو یہ کراس کوسچن ہو سکتا تھا کہ اجنہ کو کیوں بھیجا گیا، اجنہ کو بلا لیتے۔ پھر امام کی حدیث بھی ہے کہ اجنہ نے آ کے کہا تھا مولا ہم مدد کریں، امام نے کہا یہ عدل کے خلاف ہے۔ عدل کے خلاف کیا چیز ہو گئی؟ کیا تم جنو انسان ہے، تم لڑنے آؤ گے، تم گردنیں کاٹ دو گے، تم تلوار چلاؤ گے، تمہاری تلوار تو چلے گی، گردنیں کٹیں گی، تم نظر نہیں آؤ گے، گردنیں ان کی کاٹو گے نظر آؤ گے نہیں۔ یہ عدل کے خلاف ہے کہ سامنے والے سے لڑو نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں امامت کیا کیا سوچ رہی ہے، نظر نہیں آ رہے، اس وجہ سے امام نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے آنا تو آج مت کرو۔ اور پھر اجنہ کیا بنا، اجنہ کی پوری ایک جماعت باقاعدہ۔ اچھا اب یہ ایک واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیتا گزرا ہوں، پورا واقعہ نہیں بتا رہا، واقعہ تو بہت سارے ہیں،
یا ایک ہی واقعہ کئی راویوں سے آیا تو اس میں الفاظات مختلف تھے، چیزیں مختلف تھیں. ایک روایت میں آیا سانپ، ایک روایت میں آیا اژدہا. کہ امام نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، جب یہ واقعہ پڑھا میں نے کم از کم تب ایک چیز کا جواب تو اور مل گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نماز جمعہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے حرام پہ. حرام کیوں ہے؟ کیونکہ کسی امام نے نہیں پڑھی. یا ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات نہیں سی لگے، لیکن دیندار لوگوں نے پتہ ہے پوری جماعت ہے، باقاعدہ مکتب تشیع میں ایک گروپ بنا ہے. حرام ہے نماز جمعہ، حرام. ہم نے کہا ابھی جمعے کو حرام کہہ رہے ہیں، کل فجر کو حرام کہیں گے، پھر ظہر کو حرام کہیں گے، پھر عصر کو حرام کہیں گے، پھر مغرب کو حرام کہیں گے. حرام کرتے کرتے بھی دین کو ہی حرام قرار دیں گے. مطلب جو نماز سے دور کرے، یاد رکھیں وہ آپ کو صرف نماز سے دور نہیں کرتا. مکتب تشیع میں نماز سے اگر کوئی دور رہا، وہ نماز سے دور نہیں ہو رہا، وہ خاک کربلا سے دور ہو رہا. جب ہم آپ نماز پڑھتے ہیں 17 رکعات نماز دن میں پڑھتے ہیں، 17 رکعات نماز دن میں پڑھتے ہیں تو 34 سجدے کرتے ہیں. 34 ٹائمز ہماری پیشانی خاک کربلا سے جا کے مل جاتی ہے. اس کا مطلب جو ہمیں نماز سے ہٹا رہا ہے وہ نماز سے نہیں ہٹا رہا، وہ ہمیں حسین کے خدا سے بھی دور کر رہا ہے اور حسین کے خاک سے بھی دور کر رہا ہے. اس کے اپنے اثرات ہیں. ابھی پڑھا میسر بھائی نے خاک کربلا، اس کے اپنے اثرات ہیں. امام خمینی سے جب لوگوں نے کہا تھا کہ جناب ہم کیسے لڑیں گے، امام خمینی نے ہاتھ میں سجدہ تھی خاک کربلا کی، تو میرے لیے خاک کربلا ہی کافی، خاک کربلا کافی ہے. اور واقعی مومنین جو کربلا جاتے ہیں، ابھی بھی دیکھیں سب سے بڑا معاملہ وہ قبر کبھی آئے، سب میں بڑا معاملہ کیا کرتے ہیں؟ خاک کربلا کو ساتھ رکھتے ہیں. کیوں؟ شیخ عباس قمی نے مناظر الاخرہ میں فشار قبر کے نجات کے جو چیزیں بیان کی ہیں، طریقے بتائے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں نجات دیں گی فشار قبر سے. اس میں خاک کے شفا کا وجود بھی ہے کہ اگر کسی میت کے ساتھ خاک شفا ہوگی تو اس کا فشار قبر ہے. دیکھیں وحشت قبر الگ ہے، فشار قبر الگ ہے. فشار قبر دونوں دیواروں کا آپس میں مل جانا، وحشت قبر وہاں کا اندھیرا، تنہائی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں اسی لیے اصل جو نماز ہے وہ وحشت قبر مشہور ہو جاتی ہے، صحیح چل جائے گی. لیکن بیسکلی علماء کے نزدیک فشار قبر، نماز فشار قبر، فشار قبر کی دیوار نہ ملنے کی نماز اللہ. تو شیخ عباس قمی نے یہ مناظر الاخرہ میں لکھا ہے آگے شفا کی فضیلت میں. اس لیے جو مومنین کربلا سے خاک وغیرہ لے کے آئیں، کبھی کبھار کوئی گھر میں دیکھا وہ خاک ادھر ادھر رکھی ہوئی ہوتی ہے، الماری کے اوپر پڑی ہوگی، یہاں پڑی ہوگی، وہاں پڑی ہوگی. نہیں، باقاعدہ کفن بنائیے، اس پہ رکھ لیجیے اوپر نیچے خاک کربلا. اور پھر اس کا ایک مسئلہ اور حل کر دیا جائے. اصل لوگ کہتے ہیں ہمارے دل تو مانتا ہی نہیں ہے خاک کربلا ہوگی، اور خاک کربلا ہوگی نا خاک شفا تھوڑی. ٹھیک ہے، خاک کربلا ہوگی، خاک شفا نہیں ہے. اچھا خاک شفا مناتے ہیں جو مشہور ہے، میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو جو مشہور ہے خاک شفا کے حوالے سے قبر امام حسین کی مٹی، یہ مشہور ہے. جبکہ یہ بات یہاں تک نہیں ہے. علماء سے جب پوچھا گیا کہ کیا پورے کربلا کی مٹی خاک شفا کا رتبہ رکھتی ہے، تو ہاں خاک شفا ہے. دلیل پوچھی، دلیل کیا ہے؟ دلیل بہت اعلیٰ دی ہے انہوں نے، علماء نے دلیل بہت اعلیٰ دی ہے. کیا حسین ابن علی کا لاشا پامال ہوا تھا، ہوا تو تھا. گھوڑوں کی ٹانپوں میں حسین ابن علی کا گوشت و خون لگا تھا. وہ کربلا میں چکر لگا رہے تھے. تو کتنا بڑا وہ ایریا تھا، کتنا بڑی مقدار تھی زمین کی، کہاں کہاں وہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے. اور جہاں جہاں گھوڑے دوڑائے گئے ہمیں تو پتہ نہیں، یہ تو پتہ ہے پوری زمین پر وہ گھوڑے دوڑے تھے جو گھوڑے حسین ابن علی کے بدن مبارک کو پامال کر رہے تھے. تو ان کی ٹانپوں میں جو خون لگا ہوا تھا اور گوشت لگا ہوا تھا وہ پورے کربلا میں گھوما. اور جب یہاں بات نالوں کی آئی، نالوں میں جو خون لگا تھا، اصل لوگ نال اپنے گھر پہ لگا لیتے ہیں. یہ نال کیوں لگائی ہے؟ برکت کے لیے لگائی. یہ کیا برکت ہے؟ اجنہ گھر میں نہیں ہے. باقی میں نے سنا، میں نیا تو نہیں لگی، اصل گھر میں دیکھتا تھا نال لگی ہوئی گھوڑے کی دروازے پر. یہ کیا لگی وہ دیکھیں کبھی کبھار جو غلط چیز آپ کے دل میں پینیٹریٹ کرے گی نا، مقصد کچھ اور ہوگا، کہاں کچھ اور جائے گا. بس یہ اجنہ وجنہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. بنی امیہ فوج یزید
جب کربلا کے اس واقعے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کی نالیں نکالی نئی لگائی اور پرانے نالوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ہر فوجی یزید نے اپنے گھر پر وہ نال فتح کے حوالے سے لگائی تھی کہ ہم نے حسین کو ہرا دیا، یہ ہمارے دروازے پر فتح کا نشان ہے، یہ نال آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے درمیان پہلی ڈیٹ تو کروائی گئی ہمارے وہ نال، اور شیو کے گھر پہ لگی، لیکن بیچارے کو پتہ ہی نہیں جو ان کو بتا دیا بیچارے تو پیچھے پیچھے چل دی ہے نال لگی ہوئی ہے۔ تو سوچے تو پوچھے تو لیکن مکتب تشیع واحد مذہب ہے، ہر چیز کے پیچھے فلسفہ فلسفی لگتا ہے، حکمت رکھتا ہے، پھول جلول کوئی کام نہیں، بیوقوفانہ کوئی کام نہیں ہے شیعت میں۔ اور پھر بات جب تک یہاں تک آ گئی، مولانا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے اجزا نکل آیا، خطبہ دے رہے تھے بلکہ اجزا نکل آیا، جیسے اجزا آیا ایک اجزے کا سر جو روایت میں لکھا اونٹ کے سر کے برابر، نمازی نے بھاگنا شروع کیا، امام خطبہ دے رہے تھے، امام کا رخ تو لوگوں کی طرف ہوگا، امام نے کہا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو رہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اچھا جس کو حقیقت پتہ ہے وہ تو یہی کہے گا، اگر آپ کا شیر پلا ہوا ہو، کچھ پلا ہوا شیر آ رہا ہوا، دوسرے تو ڈریں گے نا، آپ تھوڑی ڈریں گے، آپ کا پلا ہوا ہے اس سے تو ڈریں گے، بھاگیں گے شیر کو دیکھیں گے نا شیر آ رہا ہے، آپ ہی جائے گا پھاڑ پھوڑ دے گا ہمارے جسم کو یہ۔ تو امام نے کہا کہاں جا رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مولا یہ جا آ گیا، اچھا اچھا تم صرف راستہ دے دو، ہٹو راستہ دو، اس کو راستہ آنے دو، آ جاؤ۔ امام خطبہ دیتے رہے، امام نے کہا صبر، امام نے سے کہہ دیا صبر کرو، ابھی خطبہ چل رہا ہے، صبر کرو۔ اگر کوئی کراس کوشچن کرے گا امام صاحب کی زبان جانتے ہیں، امام وارث سلیمان ہیں، امام علی وارث سلیمان ہیں، انہیں صاحب کیا دنیا کی ہر چیز کی زبان آتی ہے کہ اس سے بات کرتے ہیں۔ تو بارہ واجدہ بیٹھا رہا، بس نماز پڑھنے والے اس خوف میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ ان کا اپنا مسئلہ، جب نماز ختم ہو گئی پھر لوگوں نے دیکھا وہ تھوڑا سا اور اوپر ہوا، اس نے تھن کو اٹھایا اور امام کے کان کے قریب لے گئے، امام نے کان لگایا، تو ڈر رہے ہوں گے نا یہ کاٹ ٹوٹ نہ لے امام کے، امام نے کان لگایا اور امام اس کی باتوں پہ سر ہلاتے رہے، اچھا اس کی طرف اٹھ کر کے گفتگو کرتے رہے امام، وہ بھی سر ہلاتا رہا، اور اس نے امام نے کہا راستہ تم جاؤ جاؤ۔ بھلا یہ کیا تھا؟ کئی ایک جن ہے جو اجنبی کی صورت میں آیا تھا ہم سے بات کرنے، رسول نے اس کے باپ کو اجنہ کا وصی قرار دیا تھا، اس کے والد کا ہو گیا انتقال، ہاں فتنہ فساد و تنازع جو چھڑ گئے ہیں، یہ وصی رسول کے پاس آیا ہے اور اس نے ان سے مولا و تنازع ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، مجھے حل بتا دیجیے، یہ مجھے باتیں بتا رہا تھا، میں سر ہلا رہا تھا، پھر میں نے اس کو باتیں بتائیں، تمہیں جا کے وہاں کے معاملات سنبھالنے کیسے ہیں؟ وہ اجنہ تھا، جنوں میں سے ایک دن آیا تھا، پھر امام نے کہا میں تجھے وصی بناتا ہوں، رسول نے تیرے باپ کو وصی بنایا تھا جنوں میں تجھے رسول کا وصی تجھے وصی بنا رہا ہوں، جا کے یہ معاملات اس طرح حل کری، سب آپ پڑھے محمد والے۔ اور آخری بات اس کے بعد صاحب بھی نہیں ہوئی، اجنہ کی جو امام حسین کی قبر ہے، ظافر دین کی جتنی اولادیں ہیں تمام اولادوں کی پروردگار عالم نے ڈیوٹی لگا دیے کہ وہ طواف کرتے ہیں امام حسین کی قبر کا، ملائکہ اور جن ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، اگر کتنے کرتے ہوں گے 2 3 4 5 100 200 1000 2000 کرتے ہوں گے، جو خانہ کعبہ گئے ہیں اگر میں ان سے پوچھوں خانہ کعبہ خالی ہو تو آپ کتنی دیر میں طواف کریں گے؟ آپ کی کعبہ بہت زیادہ 15 سے 17 منٹ 20 منٹ میں جلدی بھاگ کے کر لیں گے، اچھا پتہ بڑا خانہ کعبہ اس کو بہت بڑا ہے، اچھا اس خانے کعبے کی نسبت اگر میں کہوں ذریعہ امام حسین خالی ہو اور آپ کو طواف کے لیے بھیجنا، آپ کے آواز 10 منٹ میں بھاگ لیں گے، 7 چکر ہو جائیں گے امام حسین کے روضے کے، تو 7 چکر اگر 10 منٹ میں ہو جائیں گے 10 منٹ بعد تو لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ پوچھا گیا کہ امام حسین کے قبر کا جو جماعت طواف کرتی ہے ایک رکن جماعت میں کتنے اجنہ و ملائکہ ہوتے ہیں؟ 70,000۔ جیسے ہی وہ جاتے ہیں یہ جا رہے ہوتے ہیں اوپر سے آ چکے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہیں اگلی جماعت آ رہی ہوتی ہے طواف کے لیے۔ سوال کرنے والے نے معصوم سے سوال کیا کہ جنت میں تو یہ جائیں گے تو انہیں عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ کہاں سوال تمہارا صحیح ہے لیکن یہ ملائکہ اور جنہ جو طواف کر رہا ہے جنہیں جو ثواب مل رہا ہے یہ اپنے ثواب کو زائرین حسین کو ہدیہ کر دیں، جتنے زائرین آ رہے ہیں، لیکن 70,000 ملائکہ لمحے بھر میں 10 منٹ لگا دیجیے تو 24 گھنٹے میں لگائے کتنے ملائکہ نے طواف کیا قبر امام حسین کا، کتنے اجنہ نے طواف کیا قبر امام حسین کا، اور اس کے بعد ثواب دے دیا زائرین امام حسین۔ جب یہ کہا تھا ظافر دین سے کہ جب عاشور کا روزہ آنا
عاشور کا روزہ آنا اور واقعہ جعفر دن پہنچا تھا، لیکن واقعہ جعفر دن کے علاوہ بھی اجنہ کے 5 افراد امام حسین کی مدد کے لیے کوفہ سے نکلے، تو افراد سامنے آ گئے ان کے، پھر رہ گئے پھر بھی نہیں تھے، کہاں جا رہے؟ تو کوفہ جا رہے ہیں حسین کی مدد کرنے۔ ان لوگوں نے تعارف کرایا ہم بھی جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا آپ ساتھ چلیے، نہیں کہا، نہ خود ان کے ساتھ ہوئے نہ ان کو اپنے ساتھ کیا۔ کہا بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اجنہ میں سے آپ یہاں ٹھہرے، سفر کربلا میں ہے نا، ابھی آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، کافی بھی رک جائے گی، ہم اپنی تیز ترین پرواز سے جاتے ہیں کربلا میں منظر دیکھ کے آتے ہیں، کیا ہے کہ اس وقت تک آپ پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، کیسا لگے یہ معاملہ؟ مناسب ہے، پاچل کو مناسب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجنہ ہیں اور ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی تو مدد کے لیے جانا ہے، جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ جن بہت تیزی سے گیا، بہت تیزی سے جانے کے باوجود بھی ایک دن لگا، ایک دن جب واپس پلٹا تو حالت خون میں تھا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، ان جنہوں نے عجیب جواب دیا، منظر عجیب دیکھ کے آئے، وہ نور کے وجود ہاتھ میں دبے ہوئے پڑے ہوئے، ان کے حسین کے وجود کے ساتھ ساتھ کچھ اور وجود بھی تھے جن کے جسموں سے نور ساطع تھا، وہ مٹی میں دبے ہوئے، تو ہم سمجھ گئے حسین کو مار دیا، حسین کو قتل کر دیا، عدالت نے مظلومے کر دیا۔ تب سے اجنہ نے، پھر وہ اجنہ اس طرف نہیں گئے، پہلے اپنے گھروں کی طرف گئے، بھی آپ نے مرثی میں سنا، اپنے گھروں کو جا کے کھائی، جو بستر جس میں طاقت وغیرہ کہتے ہیں، بھی اپنے مرثی میں سنا شجاع بھائی سے، انہوں نے کہا یہ اپنے بستروں کو الٹ دو، ختم کر دو، فرشہ ادھر کو بچھا دو۔ اجنہ کی جو خاندان ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ رسول کے نواسہ مار دیا گیا، اب سب ماتم بچھے گے۔ حضرت علی نے موضوع میں کربلا 11 محرم قیامت سے کم نہیں تھا، روایت ذرا پڑھیں، 10 محرم کو یزید ابن زیاد و عمر سعد کا دل بھرا نہیں تھا رسول کا گھر اجاڑ کر، لیکن کل جب سورج طلوع ہوا تھا زینب کے سر پہ چادر تھی، جب کل سورج طلوع ہوا تھا عاشور تھا تو رباب کی کوک آباد تھی، عاشور کا سورج طلوع ہوا قاسم اکبر موجود تھے، لیکن کل رات میں سورج ڈوب رہا تھا، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، رباب کی کوک اجڑ چکی تھی، حسین کو زمین کربلا پہ حسین کے لاشوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، اکبر و قاسم کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ ان لعینوں نے 10 محرم کو جب یہ سارے فوجی تھک گئے، انہوں نے کہا کل کی کل دیکھیں گے، لیکن ابھی کسی کو اجازت ہونے نہیں دینا کاروان کی، انہوں نے آگ بھی رات کو لگا دی تھی خیموں میں کہ آگ کو لگا دو ان کے سامان کو تاکہ بھاگ نہیں سکیں گے، آگ لگا دی۔ جب صبح نمودار جانتے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا صبح جب نمودار جلے ہوئے خیمے کے پاس علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، جلے ہوئے خیمے کے پاس حسین کا کاروان بیٹھا ہوا تھا، عمر سعد لیڈ کر رہا تھا پورے اس لشکر کو، ابن زیاد ہمارے ساتھ لیڈ کر رہا تھا، انہوں نے تمام فوجیوں کو حکم دیا کہ نال بندیاں کرو، سر نہیں کاٹے تھے، 10 محرم کو سر نہیں کاٹے، نال بندیاں کرو، نال بندیاں ہوئی۔ جناب فرزا نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کے قریب آئیں، کہا بی بی ایک منظر دیکھ کے آئے ہوں قیامت سے کم نہیں ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا حسین کا قتل قیامت ہی تو تھا، اس سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے اماں فضا؟ کہ میری نگاہ میں قیامت اور ہونے والی ہے۔ اماں فضا کون سی قیامت؟ کہ ابھی میں دیکھ کے آئی ہوں فوج یزید میں گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں، نئی نئی نالیں لگائی جا رہی ہیں گھوڑے کے پیروں کے نیچے، تو کیوں؟ کہ میں سن کے آئی ہوں عمر سعد ابن زیاد نے کہا ہے جتنی لاشیں پڑی ہوئی نا ان لاشوں کو پامال کرنا ہے، اور لاشوں کو پامال کرنا شروع کیے جاتا رہا۔ زینب اپنے نگاہوں سے منظر دیکھ رہی تھی، روتی جاتی تھی، اکبر کا لاشا پامال، قاسم کے ٹکڑے پامال ہوئے، حسین کا لاشا پامال ہوا، اور محمد کا لاشا پامال ہوا، شہداء کربلا کے لاشے پامال ہو رہے تھے۔ جب پامال ہو چکے ابھی بھی ٹھنڈک نہیں پڑی، ٹھنڈک نہیں پڑی ابھی ان کے دلوں میں، انہوں نے اگلا حکم صادر کیا، ظلم سے ظلم، پہلے گھیر کے لائے پہلا ظلم، پھر قتل کیا دوسرا ظلم، اور اس کے بعد خیموں کو آگ لگائی تیسرا ظلم، لاشوں کا پامال کیا چوتھا ظلم۔ جب 4 ظلم ہو چکے تھا ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا ان کا، مطمئن نہیں ہوئے یہ امام حسین کے لشکر پہ ظلم کر کے، انہوں نے کہا بلاؤ اس کو تلوار لے کر آئے، کیا کر رہے ہیں؟ سب لاشوں کے سر کو کاٹو، لاشوں کے سر کو کاٹا گیا،
زینب بنت علی یہ منظر دیکھتی رہی کہ لاشوں کے سر کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کربلا مظلوم کربلا 6 ظلم تو میں نے آپ کو بتایا، 7واں ظلم عجیب تھا۔ جب لاشوں کے سر کاٹ دی تو وہیں پھینک دیتے، انہوں نے لاشوں کو وہیں پڑا رہنے دیا، سروں کو اٹھایا، لوگ کے نیزہ کی انیوں میں وہ گوشت کو اس طرح پھرو دیا، سروں کو پھرو دیا۔ اور پھر چھٹے ظلم کے بعد اب 7واں ظلم شروع ہوا، کیا؟ ریشمہ باندھی گئی زینب کے ہاتھوں میں۔ جب مولا علی کہتے تھے بیٹا زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، ہتھکڑیاں باندھی جائیں گی، جناب زینب فرماتی تھی بابا جس کا باپ جیسا بھائی ہو کسی کی مجال، وہ زینب کے سر سے چادر چھین لے، یا زینب کے بازو اور ہاتھوں میں رسیوں کو باندھے، کسی کی مجال ہے؟ علی کہتے تھے بیٹا ایسے ہی ہوگا۔ جناب زینب کربلا میں فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بھائی عباس کی شہادت کی خبر سنی تو بابا کا قول مجھے یقین کی منزل پر دکھتا ہوا نظر آیا کہ میں نے دیکھا بابا نے صحیح کہا تھا، جب عباس نہیں رہا اب میرے سر سے چادر بھی چھینے گی، اب میرے ہاتھوں میں ریشمیں باندھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا 11 محرم مصائب کا شدید ترین دن کا نام 11 محرم، لاشوں کو پامال کیا گیا، سر کو کاٹا گیا۔ جب سر کو کاٹ دیا گیا اب سر گننا شروع کیے جا رہے ہیں، اب سر گنو تاکہ ہم یزید کے پاس لے جا کے انعام وصول کریں گے، دیکھو کتنے سر لے کے آئے، تم سے دغا کرنے والوں میں تمہاری خلافت کا انکار کرنے والوں کے سر لے کر آئے۔ اب ان ملعونوں نے سروں کو گننا شروع کیا، جب سر گننا شروع کیے ایک لائن نے کہا ایک سر کم ہے، ایک سر کم ہے، کہا کس کا؟ کوئی ایک سر کم ہے، جو ہماری تعداد ہمارے پاس کی حسین کے ساتھ آنے والوں میں ایک سر کم ہے۔ اس لعین نے کچھ نیزہ بردار کو حکم دیا، جاؤ۔ ایک نے بتایا میں نے دیکھا پشت خیمہ پر حسین نے کسی شے کو چھپایا تھا۔ ان نیزہ برداروں کو ایک مرتبہ بھیجا گیا، جاؤ وہ سر ڈھونڈ کے لاؤ۔ یہ نیزہ بردار زمین کربلا کے خاک میں نیزہ اندر ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، نیزے اندر ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے۔ پشت خیمہ جو خیمہ جل چکا تھا اس جلے ہوئے خیمے کے پیچھے جب ایک نیزہ زمین میں گیا اور جب باہر نکلا اصغر کا ننھا سا لاشا، اصغر کا ننھا سا لاشا، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں پتا ہے اگر بچے کی ذرا سی طبیعت ہو جائے ماں بھی پریشان ہوتی ہے، باپ بھی پریشان ہوتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس کے پاس جانا کبھی اس کے پاس جانا، کیا گزری ہوگی کہ جب نو کے نیزہ کی علی پر اصغر کا ننھا سا لاشا جھولتا ہوا دیکھا ہوگا کہ جناب زینب سے کا بی بی غضب ہو گیا۔ جناب زینب نیچے سر جھکائے ہو رہی تھی، اس بی بی سے جناب زینب نے کہا کون سا ظلم ہوا؟ کہا بی بی اپنا ذرا سر اٹھا کے دیکھی، یہ ظلم آپ کے سامنے۔ اب جب زینب نے منظر دیکھا، خدا نہ دکھاتا زینب کو یہ منظر، زینب کا بھتیجا اصغر کا لاشا نو کے نیزہ کی علی پر جھول رہا تھا۔ جناب زینب نے منظر جیسے دیکھا، تھوڑی دیر بعد رباب کو دیکھا، رباب نے 11 محرم کو جب دیکھا ایک مرتبہ اصغر کا لاشا نو کے نیزہ کی علی پر جھول رہا تھا، ایک مرتبہ سر حسین کی طرف رک کر ام رباب نے کہا اے میرے والی، میرے سردار و آقا، میں نے کربلا میں دیکھا ہر شخص ایک مرتبہ قتل کیا گیا لیکن میرا اصغر ایک مرتبہ تیر سے شعبہ سے دوسری مرتبہ نو کے نیزہ کی علی سے مار۔ پروردگار ہمارے صدق کرنے والے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سامعین اور حاضرین، خدا بندہ کے تمام مرحومین کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ خدا بندہ ان تمام افراد کو آج 11 محرم ہے، پروردگار تجھے حسین کے بچوں کے شہادت کا لاشوں کا واسطہ ان تمام افراد کو امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ پروردگار انہیں نجف قاسم نصرہ کی زیارت نصیب فرمائے، انہیں بی بی زینب کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا بندہ خصوصی دعا یہ ہے، یہ کتنے لوگ اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اسی سال مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور میں نے مدینے کی زیارت کی اس وجہ سے دعا کی، پروردگار یہ سب جب مدینے جائیں تو دروازے فاطمہ پہ کھڑے ہو کر یہ کہیں شہزادی اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کربلا تو جاتے تھے، آج آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ شہزادی اپنے پوتے اصغر کا پرسہ لینے، شہزادی اپنی پوتی سکینہ کا پرسہ لینے،
شہزادی اپنے پوتے اکبر و قاسم کا پرسہ لینے، پروردگارہ انہیں مدینہ جانا نصیب ہو اور فاطمہ کے دروازے پر پرسہ دینا نصیب ہو، پروردگارہ اپنے گھر کی زیارت انہیں نصیب فرما، پروردگارہ جتنے عزدار دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے خدا بندہ ان اس مجلس میں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، پروردگارہ تجھے کل شب عاشور آج 11 محرم کی جناب زینب و سید سجاد و کاروان حسین کی پریشانیوں کا واسطہ ان تمام عزاداروں کی تمام پریشانی کو حسین کے صدقے میں دور کر دے، پروردگارہ ان میں ان کے بچوں میں متعلقین اور جاننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، پروردگارہ امام حسین کی کٹی ہوئی سوکھی ہوئی رگوں کا واسطہ، پروردگارہ ابو الفضل عباس باب الحوائج کا واسطہ، باب الحوائج کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تمام بیماری کو صفحہ کام کا آج لائن ہے فرما، پروردگارہ سیدے کے جلوے دروازے کا واسطہ بھی گھروں کو اپنا گھر عطا کر دے، پروردگارہ جن میں اولاد ہیں تجھے رباب کی جلوی کو کا واسطہ ان کو اولاد عطا کر دے، پروردگارہ جو صاحب اولاد ہیں تجھے زینب کے بچے و محمد کا واسطہ ان کے اولاد کو صالح اور اپنے خدا رسول امام والدین کا مطیع قرار دے، ظہور امام علیہ السلام نے تعلیم فرما، امام کے انصار و اعوان میں قرار دے، ماتم حسین اجڑا ہوا قافلہ لے چلے زین العباد، 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 آنکھ زنجیر ہے گردن بیمار ہے، آنکھ زنجیر ہے گردن بیمار ہے، سر کھلے ماں پہنے ہیں شام کا بازار ہے، سر کھلے ماں پہنے ہیں شام کا بازار ہے، اجڑا ہوا قافلہ لے چلے زین العباد، اجڑا ہوا قافلہ لے چلے خدایا ایسی دعا کے لیے اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے نصیب ہو سفر کربلا کے لیے، کربلا 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 کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نالا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے
جانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ ایسا درِ حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا درِ حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ پروردگار ٹھوکر در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکر در در کی کب تلک، اب اس تک نجف میں ٹھکانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ جیسا ملا نصیب سے البنین کو، جیسا ملا نصیب سے البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو، گھر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ آنسو گرے تھے والی سکینہ کے جس جگہ، آنسو گرے تھے خالی سکینہ کے جس جگہ، اپنا وہاں پہ خون بہانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ مشکی بھرے کے روزے عباس کے قریب، مشکل والے کے روزے عباس کے قریب، سب غائروں کو پانی پلانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ ایک سر بھولی گلاش نے بچی کو دی صدا، ایک سر بھولی تلاش نے بچی کو دی صدا، زندان سے تجھ کو لوٹ کے آنا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ میں شر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، میں شر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، کر وہ بلا کی جہ میں سمانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ اے کاش پھر سے میر تکلم سورات پر، اے کاش پھر سے پیر تکلم فرات پر، مہدی کو شیطانوں کا سنانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کر کو بھلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کر وہ بھلا نصیب سے جانا
نصیب ہو. یہ واقعہ ہے محرم کی 11 کا خدا. یہ واقعہ ہے محرم کی 11 کا خدا. بغیر دور کفن تھے شہید کیف و بلا. حرم تمام تھے چھوٹے بڑے رسن بستہ. نہ سیف مکرو چادر نہ کوئی داد رسا. ادون آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا سوار ناکوں پہ ہو جاؤ. جانا ہے کوفہ سوار ناکوں پہ ہو جاؤ. جانا ہے کوفہ سوار ناکوں پہ ہو جاؤ. جانا ہے کوفہ. ہماری عجاب جن پن تھے عجب آل محمد سوار کن پہوئے. پہو میں کس طرح رات پشت پرت بڑے. صغیر بچے تھے پاؤں کی چھاتیوں سے لگے. کہیں بگاتے تھے ناپوں کو اس شقاوت سے. نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے. نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے. نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے. سکینہ گر گئی نافے سے ایک شور اٹھا. ارے حسین مرنے سے زمین میں گڑا. آغائے شیب نے آبے سے جا کے پوچھو ذرا سراغ کیوں نہیں چلتا ہے کیا ہوا جو رکا. یہ پوچھ کے مجھے بتلاؤ دور دادا ہے نبی جو تیرے تو پھر تم ہو آزیانہ ہے. نبی جو تیرے تو پھر تم ہو آزیانہ ہے. نبی جو تیرے تو پھر تم ہو آزیانہ ہے. سنبھال مت بڑی اور بے میاں بڑے سردار. قریب سے ہوئے شبیر کے تو کی فریاد. ہدایت کرنے والے جاتی کے سن رودار. سکینہ لے گئی آبے سے بن میں عین و لباس. میری سکینہ کو جب تک نہ کوئی لائے گا سارے وطن یہاں سے نہ آگے جائے گا. ارے حسین یہاں سے نہ آگے جائے گا. ارے حسین یہاں سے نہ آگے جائے گا. کبھی تلاش کو جنگل میں زینب موسیٰ صدائیں دیتی تھی کس جاؤ اے میری دل ہے. اتفاق سے کس
में पड़ गई जो नजर, ये देखा बैठी है एक बीवियों झुकाए से बोझ खुले सर में और राती में सकीना गोद में उनकी है और सोती है, सकीना गोद में उनकी है और सोती है, सकीना गोद में उनकी है और सोती है। गरीब जाती ज़ैनब ने उनसे शर्माया, तुम्हारा शुक्रिया है बीवी जो तरस खाया, जिसे किने की से फरमाए हम पाया, मगर वो से ना तेरा ना अपना दिखलाया। मैं रोज बाज जो देखूं तो तुमको पहचानूं, कमा गए सिलसिले में वो तुमको दिलवा दूं, कमा गए सिलसिले में वो तुमको दिलवा दूं, कमा गए सिलसिले में वो तुमको दिलवा दूं। सुन के सब्र का पैमाना बीबी का छलका, हटा के बातों से रुख को बदर तो यास कहा, मैं तेरी मांगू तू पहचान मुझ तू मांग लगा, मैं मेरी ज़ैनबे मुझतर सलाम ले माँ का, भला तेरे पे अपने हुसैन का ये लहू तू सूंघ ले तेरे भाई की, इसमें है खुशबू। हाय अलमदार, 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 हाय अलमदार। कहते थे कमर थाम के ये सैयद अबरार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार। ये हाल लाशे का संभाला नहीं जाता, संभाला नहीं जाता, संभाला नहीं जाता, तीर आंख से भाई के निकाला नहीं जाता, निकाला नहीं जाता। इमदाद को चाहिए या हैदर करनार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार। ज़ैनब ने तेरी आस पे छोड़ा था मदीना, छोड़ा था मदीना, छोड़ा था मदीना। मैं कैसे बताऊं उसे सकाए सकीना, सकाए सकीना। मारा गया ज़ैनब तेरी चादर का निगहदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार। आती है सदा लूट लो नामों से नबी को, नामों से नबी को, नामों से नबी को। अब मारना आसान है हुसैन इब्ने अली को, हुसैन इब्ने अली को। मरने पे तेरे जश्न मनाते हैं सितमगार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार। बाजू भी कलम हो गए बाजू शबीर, बाजू शबीर, बाजू शबीर। टुकड़े हैं बदन आँख में पैवस्त हुआ की, पैवस्त हुआ की। इसने ये मेरी माँ की दुआओं पे किया वार, हाय अलमदार, हाय अलमदार,
ہائے علمدار ہائے علمدار اس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو، مسجد سے علی کو مسجد سے علی کو اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جلی کو، خیمے میں جلی کو اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار، ہائے علمدار 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 ہائے علمدار